ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرا. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وربنا زدنا علما. آپ کی شرف سے حمد و ثنا، کبریائی، بڑائی، عظمت، شان و شوکت، جاہ و حشمت سب کچھ اللہ مالک الملک کے لیے لائق ہے، جو اکیلا اس پوری کائنات کا خالق، مالک اور رازق ہے۔ وہی ذات اس لائق ہے کہ انسان اپنی پیشانی صرف اسی کے آگے جھکائے، اسی کے لیے رکوع کرے، اسی کے لیے سجدہ کرے، اور بحیثیت انسان اس کی عطا کردہ نعمتوں پر اللہ کا شکر گزار رہے اور اس کے احکامات کو بجا لائے۔ ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں، اے ہمارے خالق اور مالک، جب تک ہم زندہ رہیں ہمیں صحت و سلامتی، ایمان والی اور برکت والی لمبی زندگی عطا فرما، اور ہمیں اپنا شکر گزار اور فرما بردار بندہ بنا۔ آمین یا الہ الحق آمین۔ اس کے بعد لاتعداد انگنت بے شمار درود و سلام نازل ہوں سید الانبیاء والمرسلین امامنا الاعظم جناب محمد رسول اللہ
صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی پر، جنہیں اللہ مالک الملک نے پوری کائنات کے لیے تا قیامت آخری نبی بنا کے بھیجا، آپ کی امامت، نبوت اور رسالت کو تا قیامت جاری اور ساری فرمایا۔ آپ پر ایمان لانا فرض ہے، آپ سے محبت کرنا فرض ہے، اور جنت میں داخلے کے لیے آپ کی سنت پر عمل ضروری ہے۔ اللہ جل شانہ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں نبی کا سچا پیروکار بنائے، حقیقی پکا سچا مسلمان بنائے، آمین یا الحق آمین۔ اس کے بعد بے حساب درجات بلند ہوں ان عظیم اور مقدس ہستیوں کے جنہیں اللہ نے چن کر نبی کا صحابی بنایا، جنہوں نے دین اسلام براہ راست آفتاب رسالت سے سیکھا، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ پہلے سیکھا، پھر سمجھا، پھر عمل کیا، اور پھر اسے غالب کرنے کے لیے پوری دنیا میں پھیل گئے۔ اور یقیناً اگر آج ہم مسلمان ہیں ان عظیم ہستیوں کی محنتوں کا صلہ۔ اللہ تعالیٰ ان کی قبروں کو منور فرمائے، اجر عظیم سے نوازے، ان کی لغزشیں، کوتاہیاں، کمیاں معاف فرمائے، اور اعلیٰ درجات سے سرفراز فرمائے، آمین یا الحق آمین۔ میرے معزز بھائیوں، میرے موحد بھائیوں، انتہائی قابل قدر معزز بزرگوں اور انتہائی معززات ماؤں، بہنوں اور پیارے پیارے بچوں، یہ دنیا جس میں ہم زندہ ہیں یہ ایک ہمارے رہنے کی عارضی جگہ ہے۔ یہاں کسی نے ہمیشہ نہیں رہنا اور نہ ہی کوئی ہمیشہ رہنے کے لیے آیا ہے۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ اس دنیا میں رہتے ہوئے ہماری جو اصل زندگی ہے، جسے آخرت کی زندگی کہتے ہیں، جو ہمیشہ کی زندگی ہے، اس زندگی کی تیاری یہاں ہونی۔ انسان اپنی طبیعت میں بڑا کمزور ہے، اور یہ اللہ مالک الملک نے خود بھی ارشاد فرمایا ہے، خلق الانسان ضعیفا۔ انسان باعتبار تخلیق بہت کمزور پیدا کیا گیا۔ انسان بے صبرا بھی ہے، انسان ناشکرا بھی ہے، اور انسان جلد باز بھی ہے۔ یہ انسان کی بنیادی اہم صفات ہے جو اس کو اس کی اوقات یاد دلاتی۔ جہاں یہ انسان جلد باز ہے، بے صبرا ہے، نہ قدرا ہے، نہ شکرا ہے، وہاں پر اس کی صفات میں ایک بڑی صفت لاپرواہی ہے۔ اس عارضی زندگی کے لیے انسان نے بڑے پروگرام مرتب کیے، بڑی مینج کر کے زندگی گزارتا ہے، اور اتنا زیادہ مینج کر رکھا ہے، کار آٹومیٹکلی ہوئی، کار کا دروازہ نہیں کھولنا پڑتا، بٹن دباتا ہے، دروازہ خود کھلتا ہے۔ گاڑی کو ڈرائیو نہیں کرنا پڑتا، اتنی آٹومیٹک سسٹم والی گاڑی نہیں ہے، کروز لگا دیتا ہے، مزے سے بیٹھتا ہے، گاڑی خود چلتی ہے۔ اور جب انسان توجہ نہ کرے تو پھر اپنی آخرت کی زندگی کے بارے میں اتنا لاپرواہ کہ ایمان کی بنیادی چیزیں بھی پوری نہیں کرتا، نماز بھی نہیں پڑھتا، روزہ بھی نہیں رکھتا، حج بھی نہیں کرتا، زکوٰۃ بھی نہیں دیتا، صدقہ بھی نہیں دیتا، اللہ کی راہ میں خرچ بھی نہیں کرتا۔ کوئی مسلمانوں والا کام اسے اچھا ہی نہیں لگتا، یہ اس کی لاپرواہی ہے۔ اور کچھ ہماری تربیت کا مسئلہ ہے، کچھ ہماری تعلیم کا مسئلہ ہے،
ہماری تعلیم ساری کی ساری وہ روزی روٹی کمانے کے گرد گھومتی ہے، ڈگریاں لے لو اور نوکر بنتے جاؤ اور نوکری کرتے جاؤ، نہیں پتا کس لیے ہم یہ زندگی میں رہ رہے ہیں، کیوں ہم کما رہے ہیں اور کس لیے ہم یہ بھاگ دوڑ کر رہے ہیں اس عارضی زندگی کے لیے جس کا ایک منٹ تو کیا ایک سیکنڈ کا بھروسہ نہیں، ایک سیکنڈ کا بھروسہ نہیں۔ یہ سانس جو اندر گیا ہے یہ واپس آئے گا کہ نہیں، اس کا بھی اعتبار ہے۔ موت کب آنی ہے، کہاں آنی ہے، کیسے آنی ہے، کس جگہ پر آنی ہے، کس وقت پر آنی ہے، کچھ معلوم نہیں۔ اتنا بے اعتبار انسان، اس کے باوجود ساری محنتیں ساری بھاگ دوڑ دنیا کے لیے کر رہا ہے اور آخرت کے لیے کچھ بھی نہیں کر رہا۔ امام الکائنات سید الانبیاء محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں القیس من دان نفسہ وعمل لما بعد الموت۔ سمجھدار، دانشور، زیرک اور علم والا انسان وہ ہے جو اپنے نفس پر کنٹرول کر کے آخرت کی تیاری کرے۔ القیس دانشمند، سمجھدار، زیرک انسان، مستقبل کے خطرے بھانپ لینے والا انسان، عامل لما بعد الموت، موت کے بعد جو ہمیشہ کی زندگی آنے والی ہے اس کی فکر کرتا ہے، اس عارضی زندگی کی کوئی پرواہ نہیں۔ صحابہ کرام اس کا اعلیٰ مظہر، امیر المومنین سیدنا عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیت المقدس فتح کرنے گئے، قربان جاؤ، خادم کے ساتھ جا رہے ہیں، ایک اونٹ ہے، کبھی خود پیدل چلتے ہیں اور کبھی ان کا خادم پیدل چلتا ہے، اور جو لباس زیب تن ہے 17 پیبند، مسجد بھری ہوئی ہے، میرا خیال ہے ہم میں سے کسی کے کپڑوں پر پیبند نہیں، ایک نہیں، 2 نہیں، 3 نہیں، 17 پیبند، اور ان 17 میں سے 3-4 پیبند چمڑے کے تھے، کپڑے کو چمڑا لگایا ہوا۔ ابو عبیدہ ابن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے، وہ کمانڈر تھے وہاں پر، امیر المومنین آپ سے عیسائیت کے بڑے بڑے پوپوں نے ملاقات کرنی ہے، انہوں نے چابیاں آپ کے سپرد کرنی ہے، کپڑے تو بدل لیں۔ کہنے لگے ابو عبیدہ جن کپڑوں سے ہمیں اللہ نے یہ عزت دی ہے اب آپ ان کو اتار دیں، یہی وہ کپڑے تو ہیں ہمارے جس سے اللہ نے ہمیں عزت دی ہے، تو ان عیسائیوں سے ملاقات اللہ کی دی ہوئی عزت سے زیادہ ہے کیا؟ نہیں پہلے۔ جب وہاں پہنچے ملاقات ہوئی، انہوں نے کہا جناب باقی ساری نشانیاں پوری ہیں جو ہماری کتاب میں ہیں، تمہارے امیر المومنین کی 3 پیبند نہیں ہیں، 3 پیبند نہیں۔ تو امیر المومنین نے ہاتھ اٹھا کے بغلیں دکھائیں تو 2 ایک طرف اور ایک طرف، 3 پیبند بغلوں کے نیچے تھے اور چمڑے تھے۔ اللہ، صحابہ کرام دنیا کی زندگی کو کچھ نہیں سمجھتے، ان کی ساری فکر، ساری تگودو، ساری محنت آخرت کے لیے، اور اس کی وجہ کیا ہے؟ امام الانبیاء محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں جو سکھایا تھا، انہیں سکھایا تھا کہ اصل زندگی آخرت کی زندگی، کہا یہ دنیا اس کی تو مچھر کے پر کے برابر بھی حیثیت نہیں،
اگر ایک مچھر کے پر کے برابر بھی اس دنیا کی حیثیت ہوتی، اللہ رب العزت کسی کافر کو پانی کا ایک گھونٹ بھی نہ دے، جبکہ کافروں کے پاس ذاتی جیٹ تیار ہے۔ سب سے زیادہ امیر بل گیٹس ہے، اب سنا ہے اس سے بھی کوئی بڑے پیدا ہو گئے۔ تو کافروں کے پاس مسلمانوں سے دولت زیادہ ہے، کیوں؟ اللہ کے نزدیک اس کی کوئی حیثیت نہیں۔ اصل حیثیت کیا ہے؟ اس ایمان کی جو مسلمان کے دل میں، اور اس عمل کی جو انسان کرتا ہے اللہ کی رضا کے لیے۔ اللہ عزیزان، سورہ البقرہ میں اللہ مالک الملک فرماتے ہیں، من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا۔ میرے مومن بندو، میرے مسلمان بندو، تم میں سے کون ہے جو اللہ کو قرضہ دے؟ تم میں سے کون ہے جو اللہ کو قرضہ دے؟ فَيُضَاعِفَهُ أَضْعَافًا كَثِيرًا، اور اللہ تمہارے قرضے کو دگنا چگنا بڑھا دے گا۔ جب یہ آیت نازل ہوئی تو صحابہ کرام بڑے حیران ہوئے، کہا اللہ کو قرضہ چاہیے، اللہ ہی تو ہمیں دیتا ہے۔ اللہ ہی تو ہمیں دیتا ہے، تو پھر اللہ کو قرضہ کیوں چاہیے؟ نبی علیہ السلام نے اس کا بڑا پیارا مفہوم سمجھایا۔ آپ فرماتے ہیں کہ تمہارے پاس جو کچھ ہے وہ تمہارا نہیں، کس کا ہے؟ اللہ کا۔ جب اللہ کا ہے اور رب العزت نے تمہیں ڈسٹریبیوٹر بنایا ہے، تقسیم کرنے والا بنایا ہے، تمہارے پاس جو مال ہے وہ صرف تمہارا نہیں۔ انما ترزقون بضعفائکم، تمہارے رزق میں تم سے جو کمزور ہیں، یتیم ہے، مسکین ہے، بیوہ ہے، فی سبیل اللہ مجاہد ہیں، مدارس ہیں، مساجد ہیں، ان سب پر خرچ کرنے کا تمہیں نگران بنایا۔ یو آر ڈسٹریبیوٹر۔ تمہارا مال صرف تمہارا نہیں، تمہارا مال اس میں باقاعدہ حق ہے، مانگنے والے کے لیے بھی، نہ مانگنے والے کے لیے۔ اس حوالے سے سورہ زاریات میں مالک الملک فرماتے ہیں، وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ۔ مومن بندے، میرے بندے، مومن بندے وہ ہیں جن کے مال میں مانگنے والوں کا بھی حصہ ہے، نہ مانگنے والے سفید کو جو گھر میں بیٹھے، جو کسی سے مانگتے ہی نہیں، جن کے اخراجات پورے ہوتے نہیں، جن کے پاس اسباب نہیں، ذرائع نہیں، اکیلا بندہ ہے، 10 بندے گھر میں کھانے والے ہیں، کما کے لاتا ہے 10 سے 15,000، خرچہ 50,000، لاکھ کا خرچہ، کیا کرے گا؟ اس موجودہ دور میں 60 سے 70,000 میں میاں بیوی کا گزارا ہوتا ہے۔ باقی سارے معاملات آپ دیکھیں کہ ہمارے محلے میں کون سے لوگ ہیں، کتنا کماتے ہیں، کیسے گھر چلاتے ہو۔ آپ خود اس بات کو اپنے ذہن سے سوچیے۔ عزیز بھائیوں، امام کائنات حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام کی تربیت بڑی کمال کی۔ ایک بڑی مشہور حدیث ہے جس میں ذکر ہے کہ 7 خوش نصیب ہیں جنہیں قیامت کے دن اللہ مالک الملک اپنا سایہ عطا کرے گا۔ عرش کے سائے کا بھی ذکر ہے، اپنے سائے کا بھی ذکر ہے۔ مراد وہ دن بڑا سخت دن ہے، اس دن اللہ کا سایہ مل جائے گا، عرش کا سایہ مل جائے گا، بہت بڑی بات۔ تو 7 خوش نصیب ہیں، ان 7 خوش نصیبوں میں سے ایک شخص وہ ہے
جو خرچ کرتا ہے اور اس طرح کرتا ہے کہ جب دایاں ہاتھ خرچ کر رہا ہے تو بائیں کو بھی پتہ نہیں چلتا. یہ حدیث آپ نے سنی ہوگی، کئی بار سنی ہوگی، لیکن اس کا مفہوم کیا ہے یہ نہیں سنا ہوگا. اس کا مفہوم ہے کہ اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہوئے رازداری سے کام لے، اور اتنی زیادہ رازداری کہ گننے کے لیے بایاں ہاتھ بھی استعمال نہ کرو، جیب میں ہاتھ ڈالو، اپنے خزانے میں ہاتھ ڈالو، ہاتھ میں جتنے آتے ہیں بغیر گنے دے دو. اور جب تم اللہ کی راہ میں ایسے دو گے تو مالک بھی بغیر گنے دے گا. اللہ اکبر. ہماری عادت ہی نہیں ہے، ہماری کسی نے تربیت ہی نہیں، ہمیں پتہ ہی نہیں ہے خرچ کیسے کرنا. قرآن مجید میں سورہ البقرہ کے آغاز میں مومنین کی صفات ہے. ان صفات کے اندر اللہ مالک الملک نے باقاعدہ ذکر کیا ہے کمال قسم کی صفت مومنوں کی. وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ. ہم نے جو اپنے بندوں کو دے رکھا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں. ہم نے جو دے رکھا ہے، اس کا مطلب مال ہمارا اپنا نہیں، مال اللہ کا. اور یہ بھی اللہ رب العزت نے ہماری تربیت کی ہے، ہمیں سمجھایا ہے. انسان نفسیاتی طور پر سمجھتا ہے، انسان کو پتہ نہیں چلتا. دیکھیں مثال سے سمجھاتا ہوں. میرے پاس 2 قلم ہیں، میں نے ایک لڑکے کو دیے، بیٹا یہ لو، یہ آپ کے لیے تحفہ ہے. وہ پوچھے گا کہ یہ تحفہ دے رہے ہیں؟ جی ٹھیک ہے تحفہ دے، لے لی. اگلے دن میں نے اس سے کہا بیٹا یہ ایک قلم اس کو دے دو. وہ کہے گا یہ قلم میرے ہیں یا آپ کے ہیں؟ یہ قلم میرے ہیں یا آپ کے ہیں؟ اگر میں اسے جواب دیتا ہوں قلم آپ کے ہیں تو وہ کہے گا پھر میری مرضی میں دوں گا، تم آپ کیوں دلوا رہے؟ اور اگر میں یہ کہوں قلم میرے ہیں، میں نے استعمال کے لیے آپ کو دیے ہیں، تو کہے گا آپ کے ہیں تو لو میں دے دیتا ہوں. یعنی یہ دل کو سمجھانے والی بات کہ ہمارے پاس جو کچھ ہے وہ ہمارا نہیں ہے، وہ اللہ کا ہے. جب اللہ کا ہے ہم تو صرف ڈسٹریبیوٹر ہیں، تقسیم کار ہیں، بانٹنے والے ہیں. تو ہمیں بانٹنے کا طریقہ ہونا چاہیے. بانٹنے کا طریقہ کیا ہے سن لو. نبی علیہ الصلوۃ والسلام ایک بکری ذبح کروا کے گھر دیتے ہیں، یہ جامع ترمذی میں حدیث ہے. اور آپ اپنے کاموں میں باہر چلے گئے. شام کو آئے، پوچھا عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بکری کا کیا بنا؟ فرمایا ما بقی منہا الا کتفھا، اس میں سے صرف ایک دستی بچی ہے. اگلی ٹانگ کو دستی کہتے ہیں. یہ نبی علیہ السلام کو بہت پسند ہے، تو سیدہ نے آپ کے کھانے کے لیے وہ دستی رکھ لی، باقی ساری بکری صدقہ کر لی. تو آپ نے فرمایا سیدہ اپنے الفاظ درست کر لیں اور تھوڑا عقیدہ بھی سیدھا کر لیں. پوچھا اللہ کے رسول وہ کیسے؟ کہا جو آپ نے بتایا ہے کہ ایک دستی بچ گئی، وہ دستی نہیں بچی، باقی ساری بکری بچ گئی. کیوں؟ جو دستی ہے وہ تو ہم کھا جائیں گے، جو کھا جائیں گے وہ ختم ہو جائے گا، اور جو بانٹ دیا ہے، صدقہ کر دیا ہے، آخرت کے بینک میں جمع کروا دیا ہے، اصل میں تو وہ بچا ہے. بات سمجھ آئی کہ قربان جاؤں صحابہ کرام پر، کیا عظیم لوگ تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر مہمان آئے. مہمان کوئی ذاتی نہیں تھے، گھر میں بندہ بھیجا، آپ کے 11 گھروں سے کھانے کی کوئی چیز نہیں ملی. مجبوراً آپ کو مسجد میں اعلان کرنا پڑا کہ میرے مہمانوں کی کون خدمت کرے. کتنی غربت.
امام الانبیاء ہے، سید الانبیاء ہے، 11 گھروں میں سے 11 بیویاں ہیں، 11 گھروں میں سے کھانے کی کوئی چیز نہیں تھی اور اعلان کرنا پڑا۔ جب اعلان کیا تو ابو طلحہ انصاری کھڑے ہوئے، کہنے لگے اللہ کے رسول میں ضیافت کر، گھر لے گئے، شام کا ٹائم تھا۔ بیوی سے پوچھا گھر میں کھانے کے لیے کیا ہے؟ اللہ کے رسول کے مہمان آئے۔ کہا کھانا تو ہمارے لیے بھی نہیں ہے، صرف بچوں کے لیے۔ کوئی بات نہیں، بچوں کو بہلا پھسلا کے سلا دو، کھانا جو موجود ہے وہ لے آنا۔ انہوں نے ایسے بچوں کو سلا دیا اور سمجھایا کہ جب کھانا رکھ دو تو چراغ درست کرنے کے بہانے سے بجھا دینا، کیونکہ کھانا کم ہے، اگر ہم ساتھ کھائیں گے تو مہمان کے لیے کم ہو جائے گا۔ تو محترمہ نے صحابی رسول کے کہنے کے مطابق دیا بجھا دیا۔ اب ابو طلحہ انصاری مہمان کے ساتھ بیٹھے ہیں، اندھیرا ہے، وہ کھا رہے ہیں اور یہ اپنے ہاتھ ان کے ہاتھوں سے ٹکرا رہے ہیں اور منہ سے بھی آواز نکال رہے ہیں جیسے میں کھا رہا ہوں۔ اللہ، اتنی بڑی قربانی! خود بھی بھوکا ہے، بیوی بھی بھوکی ہے، بچے بھی بھوکے ہیں۔ یہ تربیت ہے محمد رسول اللہ۔ اور مالک الملک اتنے خوش ہوئے، اتنے خوش ہوئے، اللہ کے رسول فرماتے ہیں ضحک اللہ من فعالکما، اور رات تم نے جو مہمان کی مہمان نوازی کی ہے، مالک اتنا خوش ہوا ہے، اتنا خوش ہوا ہے کہ وہ ہنس پڑا ہے تمہاری اس ایکٹنگ۔ تم نے جو انداز اختیار کیا، تم نے جو طریقہ اختیار کیا، مالک ہنس پڑا ہے اس انداز پر۔ اور قرآن نازل فرمایا وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ۔ میرے محمد کے جانثار اتنے عظیم ہیں، اتنے عظیم ہیں، خود بھوکے ہیں، بیوی بھوکی ہے، بچے بھوکے ہیں، محمد کے مہمانوں کو کھانا کھلانا، دوسروں کو ترجیح دیتے ہیں۔ اور آج ہم خود غرض، خود بھی خود غرض، بیوی بھی خود غرض، بچے بھی خود غرض، پورا خاندان خود غرض، پوری دنیا کے مسلمان خود غرض۔ پتہ نہیں ہماری تربیت کی طرح ہمیں صرف اپنا آپ نظر آتا ہے اور دنیا میں کوئی نظر ہی نہیں آتا۔ بہت خطرناک حالت ہے، بہت خطرناک، بہت خطرناک۔ عزیزان، ہمیں اپنی زندگی پر غور کرنا ہوگا، ہمیں اپنے معاملات پر غور کرنا ہوگا۔ ہمارے معاملات اچھے نہیں ہیں، ہماری زندگی کا نظام اچھا ہے۔ ہم سب یقین مانیے سارے کے سارے خود غرض، ہم صرف اپنا فائدہ دیکھتے ہیں۔ صحابہ کرام اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دوسرے کا فائدہ دیکھتے ہیں، ان میں سے کوئی خود غرض نہیں تھا، کوئی بخیل نہیں تھا۔ ہم سارے بخیل بھی ہیں، خود غرض بھی ہیں، اور ایمان کی کمی ہمارے اندر بہت زیادہ ہے، بہت زیادہ ہے۔ عزیزان، آپ سب اس مسجد کے نمازی، اکثر آپ میں سے نماز بھی یہاں پڑھتے ہو، اکثر آپ میں سے یہاں اکثر جمعے کے لیے بھی آتے ہو۔ آپ سب جانتے ہیں کہ یہ مسجد ہے، اور صرف مسجد نہیں، جامع مسجد ہے، اور صرف جامع مسجد نہیں، اس میں شعبہ حفظ کی 4 کلاسیں چل رہی ہیں، اس میں درس نظامی شعبہ علوم اسلامیہ ہے، اس میں بچے رہائش پذیر ہیں، ان کے قیام طعام کے سارے معاملات یہاں ہوتے ہیں۔ تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ان کے لیے من سگڑا اترتا ہوگا؟ ہم تو دیتے نہیں، ہم تو دیتے نہیں، ہم نے تو اپنے مال میں سے ان کا حصہ نہیں نکالا، تو پھر نظام کیسے چلے؟ ایک دن بند ہو جائے گا اگر ہم توجہ نہیں کریں گے۔ مہنگائی کتنی ہے یہ سب آپ جانتے ہیں، اور آپ یہ بھی جانتے ہیں کہ ہمارے مال میں ان لوگوں کا حصہ ہے اور ہم پھر بھی نہیں دیتے۔ اللہ نے ہمیں ڈسٹریبیوٹر بنایا ہے، تقسیم کرنے والا بنایا ہے، ہم تقسیم نہیں کرتے تو نتیجہ کیا ہوگا؟
اللہ ہم سے مال واپس لے لے گا، اللہ ہم سے مال واپس لے لے گا، ہماری وہ جو گھر میں ریل پہ ہے وہ ختم ہو جائے گی، اللہ کسی اور کو ڈسٹریبیوٹر بنائے گا جو خرچ کرے۔ اب اس میں آپ دیکھ لیں کہ ہم ان لوگوں پر خرچ کرنا چاہتے ہیں کہ نہیں کرنا چاہتے، کریں گے تو اپنا فائدہ ہے، نہیں کریں گے تو اپنا نقصان۔ یہاں آپ کو ایک آخری حدیث سنا کے بات ختم کرتا ہوں۔ امام کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں روزانہ صبح کے وقت دو فرشتے آسمان سے نازل ہوتے ہیں، ان میں سے ایک دعا کرتا ہے، دوسرا بد دعا کرتا ہے۔ دعا کرنے والا دعا کرتا ہے اللہم آتی منفقا خلفا، اے اللہ آج جو تیری راہ میں خرچ کرے اس کو مال اور عطا فرما، اس کے مال میں کمی نہ آئے۔ اور دوسرا بد دعا کرتا ہے مالک جو تیری راہ میں خرچ نہ کرے اس کے مال کو تباہ کر دے۔ یہ روزانہ کا معمول ہے، یہ دو فرشتے روزانہ نازل ہوتے ہیں، روزانہ ایک بد دعا کرتا ہے، روزانہ دوسرا بد دعا کرتا ہے۔ اب ہماری مرضی ہم دعا دیں یا بد دعا۔ عزیز بھائیوں، بطور ترغیب میں آپ کو کہنے لگا ہوں کہ میں اپنی حیثیت کے مطابق 1000 روپیہ ہر مہینے ادارے میں جمع کرواؤں۔ آپ اپنی حیثیت کے مطابق دیکھیں ماشاءاللہ سینکڑوں لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، اگر ہم ہزار کی تو 500 بھی دیں تو بہترین بجٹ مدرسے کا بن جائے گا، تو کسی قسم کا کوئی پریشانی نہیں ہوگی۔ تو ہمیں اس طرف توجہ دینی چاہیے۔ میں اس وقت آپ کو کھڑا ہونے کا نہیں کہہ رہا، صرف تاکید دے رہا ہوں۔ میں انشاءاللہ 1000 دوں گا، آپ کتنے دیں گے یہ آپ پر منحصر ہے۔ اور اگر آپ تنخواہ دار نہیں ہیں، بزنس مین ہیں، آپ دکاندار ہیں، تو آپ کو ہر جمعے اپنی جیب میں مسجد کا مدرسے کا حصہ لے کے آنا چاہیے اور مدرسے میں جمع کروانا چاہیے۔ اور اگر آپ تنخواہ دار ہیں تو جب بھی تنخواہ ملتی ہے اس میں سے اللہ کا حصہ نکالے تاکہ اللہ آپ کے مال میں برکت دے، اور جو اللہ نے آپ کو ڈسٹریبیوٹر بنایا ہوا اس کا بھرم رہے، اور جن کا حق آپ کے مال میں ہے ان کا حق ان تک پہنچے۔ تو یہ میری استدعا ہے آپ سب سے، یہ عرض ہے، گزارش ہے، اللہ تعالیٰ میں سمجھ عطا فرمائے، عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اور ایک دوسرا سولوشن یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ اپنے گھر میں ایک گلہ رکھیں، روزانہ صبح اٹھ کے فجر کی نماز پڑھ کے اس میں پیسے ڈالیں، 15 دن بعد، مہینے بعد جتنے ہو جائیں وہ لا کے جمع کروا دیں۔ ہر مہینے بھی جمع کروا سکتے ہیں، 15 دن کے بعد بھی جمع کروا سکتے ہیں، اور یہ اچھا سولوشن ہے، اس پر عمل کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم اپنے مالوں کو اللہ کی رضا کے لیے اس کی راہ میں خرچ کرنے والے بن جائیں۔ اللہ مالک الملک سے دعا ہے کہ وہ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ آمین، آمین، جزاکم اللہ خیر، بارک اللہ۔